واقعہ سنا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ کافی سال پرانی بات ہے. اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے ملک کے, اور کوئی بزنس مین سے ان کا کوئی ٹیکس کا مسئلہ تھا, اور تاجر حضرات ہڑتال پہ تھے, کوئی فارم پر کرنے کا مسئلہ تھا, اور مستقل ہڑتالیں چل رہی تھیں. اس زمانے میں ایک میاں بیوی تھے کراچی میں, میمن لڑکے تھے, لڑکی تھی. انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں, اور 6 مہینے ہمارے آپس میں بحث مباحثہ کرتے لڑتے جھگڑتے گزر گئے ہیں, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہمیں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جانا چاہیے اور ماں باپ کو بتا دینا چاہیے. مگر چونکہ آپ ہمارے شیخ ہیں تو ہم نے آپ کو پہلے ہی اطلاع دی, جو آپ فرمائیں گے ہم ویسا کریں گے. میں بڑا حیران ہوا. لڑکا بھی دیندار تھا, لڑکی بھی دیندار تھی, نیک تھے, عالم تھے, اور پڑھے لکھے تھے, اور اچھی فیملی تھی دونوں کی, اور قریبی رشتہ تھا. تو ان بچوں میں کیوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت پیار کا رشتہ ڈیولپ نہیں ہو رہا؟ میں دونوں سے بات کروں گا, پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. جب میں وہاں گیا تو میں نے میاں سے بھی بات کی, بیوی سے بھی بات کی. اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ بچے کا بزنس چل نہیں رہا تھا, اور جو بیوی گھر میں تیار ہو کے بیٹھی ہوتی تھی کھانا بنا کے کہ ہسبینڈ آئے گا تو میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی, وہ 2-2 3-3 گھنٹے بھوکا انتظار کرتی خامن کے لیے. اب جب خامن گھر میں داخل ہوتا تو اس کے چہرے پہ سیریسنیس ہے, اور وہ بہت ہی جیسے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. تو بیوی کو غصہ آتا, کیوں, میں اس کی کزن ہوں, میں خوبصورت ہوں, میں پڑھی لکھی ہوں, میں بھی اسی خاندان کی ہوں, مجھ میں کس چیز کی کمی ہے کہ یہ میرے اندر انٹرسٹ نہیں رکھتا. تو بیوی اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیتی. چنانچہ میاں بیوی 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ ہی کرتے رہے. جب میں نے ان بٹوین دی لائن ریڈ کر لیا کہ یہ مسئلہ ہے, تو میں نے پھر ہسبینڈ سے یہ کہا کہ دیکھو آپ تو بچہ ایک سنت پر اتنی محبت سے عمل کرتے ہو. اس نے کہا جی ہاں, جو آپ نے جذبہ پیدا کر دیا ہے تو میں تو سنت کو ڈھونڈتا ہوں کہ اس پر عمل کروں. میں نے کہا ایک سنت کی کمی ہے. نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, گھر والوں کو سلام کرتے تھے. آپ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. اس نے کہا جی ادھر تو میرا دھیان ہی نہیں ہے. میں نے کہا آج کے بعد آپ جب شام کو دفتر بند کرنے لگو نا, تو دفتر بند کرنے سے پہلے جو بزنس کی پریشانی ہے ان کی گٹری کو بھی دفتر میں رکھ کے اس کو لاک لگا دیا کرو. بھئی بزنس نہیں چل رہا تو بیوی کا کیا قصور ہے؟ گھر آؤ, فریش آؤ, اور محبت پیار کے ساتھ گھر میں رہو. اور گھر آپ آئیں گے تو بیوی کو مسکرا کے دیکھیں گے, ملیں گے اور سلام کریں گے. اس نے کہا جی میں عمل کروں گا. پھر میں نے اس کی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کے ہاں عادت رہی ہے کہ جب وہ گھر میں تشریف لاتے تھے تو عورت کسی بھی کام میں مصروف ہوتی, وہ اس کام کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے جاتی تھی اور دروازے پر ان کو مسکرا کے استقبال کرتی تھی, ویلکم کہتی تھی. تو آپ بھی اس پر عمل کرو. بیوی نے کہا جی میں اس پر عمل کروں گی. چنانچہ دونوں میاں بیوی نے سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ 3 مہینے کے بعد انہوں نے فون کیا, حضرت یہ 3 مہینے ہم نے ہنی مون میں گزارے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہمارے جیسا بہترین جوڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, ایک ٹوٹتا ہوا گھرانہ ایک نبی علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے آباد ہو گیا. اب اگر ایک سنت میں اتنی برکتیں ہیں کہ گھر آباد ہو جاتا ہے, ہم سب سنتوں پر عمل کریں گے تو گھر میں کتنی خوشیاں ہوں گی, کتنی محبتیں ہوں گی. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں اور ایک دوسرے کی قدردانی کی جائے.